کھیلوں کی سیاست سے نکل کے، اور اس دفعہ اندازہ ہوا واقعی کہ کھیلوں میں کچھ زیادہ ہی سیاست ہے، کھیلوں کی سیاست سے نکل کے ایک بار پھر سیاست کے کھیل کی طرف آتے ہیں جہاں بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن کھیل ورلڈ کپ کی ہم نے بات کی. ورلڈ کپ اپنے اختتام کو پہنچا، 13واں عالمی کپ، اور اس میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا، یہ کنکلوڈ کرنا غلط نہ ہوگا، ٹورنامنٹ کی سب سے اچھی ٹیم تو بھارت میرے خیال میں، لیکن کرکٹ کی دنیا کا جو آل ٹائم بادشاہ ہے اس کا نام ہے آسٹریلیا. 6ٹھی بار آسٹریلیا اس ٹائٹل کو جیتنے میں کامیاب ہوا جب اس نے فائنل میں بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دی. یعنی کہ آپ سوچئے دنیا کرکٹ میں ورلڈ کپ میں 50 اوور کے 13 ورلڈ کپ ہو چکے ہیں، اور اس میں سے صرف آسٹریلیا اکیلا 6 مرتبہ جیتا ہے. یعنی تقریباً 50% ٹائٹل ورلڈ کپ کا یہ اکیلے آسٹریلیا کے پاس ہے. کرکٹ کے عالمی مقابلوں میں ICC مجموعی طور پر T20 اور 1 کے تقریباً 40 ٹورنامنٹ، بلکہ تقریباً نہیں 40 ٹورنامنٹ کروا چکا ہے، اور ان 40 ٹورنامنٹس میں سے 20 ٹورنامنٹس آسٹریلیا نے جیتے ہیں. T20 2021 بھی آسٹریلیا نے اپنے نام کیا. خواتین کرکٹ کے 1 ڈے کے عالمی مقابلوں میں 7 بار آسٹریلیا چیمپئن رہا ہے، جبکہ خواتین کے T20 کے عالمی مقابلوں میں 6 بار آسٹریلیا عالمی چیمپئن رہا ہے. سو کرکٹ کی دنیا کا ایور گرین جو بادشاہ ہے اس کا نام آسٹریلیا. پاکستان کی کرکٹ میں بھی بہت کچھ چلتا رہا اس ورلڈ کپ کے دوران، بلکہ کسی بھی اور ملک سے زیادہ پاکستان میں اکھاڑ پچھاڑ ہلچل ہوئی. سری لنکن کرکٹ بورڈ کا تو الگ معاملہ ہوا، ان کے بورڈ کو ہی تحلیل کر دیا، ICC نے پابندی لگا دی، لیکن ڈومیسٹکلی دیکھا جائے تو پاکستان میں جو کچھ ہوا ایسا کہیں بھی نہیں ہوا. اب 25 دن بعد تقریباً 14 دسمبر سے اسی آسٹریلیا کے خلاف ہم نے جانا ہے ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے، جس کے بارے میں اکثر کرکٹرز کا خیال ہے کہ یہ سیریز آسان نہیں ہوگی. یعنی اکثر کرکٹر سمجھتے ہیں کہ ہمیں حیران ہونا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، خوشگوار حیرت ہونی چاہیے ہمیں اگر ہم یہ سیریز جیت جاتے ہیں. تو نئے چیف سلیکٹر ہیں وہاب ریاض صاحب، آج پہلی پریس کانفرنس انہوں نے دھماکہ خیز کر دی ہے کہ جس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے مین بالرز میں سے ایک جناب حارث رؤف صاحب، جو کہ ورلڈ کپ میں بالکل بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکے، ورلڈ کپ کے سب سے مہنگے ترین بالر ثابت ہوئے، وہ حارث رؤف اس آسٹریلیا کے ٹور کا حصہ نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ جس انداز سے وہاب ریاض صاحب نے بتایا، اس سے لگتا ہے کہ بورڈ اس بارے میں خوش نہیں ہے کہ وہاب ریاض اس کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی پوری داستان خود وہاب ریاض صاحب نے بتائی ہے. عام طور پر چیف سلیکٹر اس انداز سے کسی بات کر نہیں رہے ہوتے، تو یقیناً اتنا سیریس معاملہ انہوں نے سمجھا ہے تبھی اس طرح بات کی ہے. تو وہاب ریاض نئے چیف سلیکٹر بتا رہے ہیں کہ حارث رؤف ابھی آسٹریلیا جب جا رہے ہیں تو وہ کیوں ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے. بات ہوئی تھی حارث رؤف سے اس ٹور کے لیے، اور حارث رؤف سے جب 2 دن پہلے بات ہوئی تھی تو ہی گیو ہز کنسنٹ کہ ہی ول پلے ٹیسٹ کرکٹ فار پاکستان. لیکن کل رات میں انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا ہے، اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز. ہی واز ورڈ اباؤٹ کہ جی مجھے کوئی فٹنس ایشوز نہ ہو، یہ نہ ہو، ورک لوڈ وغیرہ. تو میں محمد حفیظ جو ٹیم ڈائریکٹر ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہم نے ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایون کہ اس ٹور پہ جو اگر خدا نہ خواستہ وہ ان کا فیلئر بھی ہوتا، پرفارمنس نہ ہوتی، تو وہ بھی ایز اے چیف سلیکٹر میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھا. فٹنس کو لے کے ہم نے جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں فزیو، ان سے ہم نے بات کی، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو ایسی کوئی انجری یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا آگے جاتے ہوئے کھیلتے ہوئے. آبویسلی اتنی کرکٹ کھیلی تو فٹیگڈ ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیری آؤٹ کر سکتے تھے. لیکن بیسکلی ہی پلڈ آؤٹ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ، تو اس لیے حارث رؤف جو ہے وہ اس ٹور کے لیے اویلیبل، انہوں نے اپنے آپ کو انویلیبل کر دیا. اب یہ میں آپ کی خدمت کر دوں کہ حارث رؤف سینٹرل کانٹریکٹ میں ہے، B کیٹیگری میں ہے، اور اس اعتبار سے اگر وہ اس دوران، جو کہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بگ بیش کھیلنے کے لیے، ایک لیگ کھیلنے کے لیے جائیں گے، یہ ہمیشہ بحث ہوتی ہے کہ کیا ہمارے پلیئرز لیگز کو ترجیح دے دیتے ہیں چونکہ وہاں پر پیسے زیادہ بن رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ کوئی بھی لیگ کھیلنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو PCB کی اجازت ضروری ہے، ورنہ وہ نہیں جا سکیں گے. اور یہ بھی کہ سینٹرل کانٹریکٹ کے تحت ہر کھلاڑی پابند ہے کہ جب بورڈ اس کو طلب کرے تو اس نے وہاں پر ہونا ہے. سو اس کے اپنے کنسیکوینسز ہوتے ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے دورہ آسٹریلیا کے آغاز میں ہی. تو بہرحال یہ ہے ساری کی ساری صورت حال.